بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یو آر واچنگ اسلامک AU انفو یوٹیوب چینل۔ تو آج میں اپنے چینل میں اپنے ویورز کو، اپنے دیکھنے والوں کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج میں اولاد کی پیدائش سے جو نا امید ہوں، جن کے پاس اولاد نہیں، اولاد ہے لیکن ہو کر فوت ہو جاتی ہے، یا اولاد کی نعمت سے وہ محروم ہے، تو ان کے لیے یہ وظیفہ میں شیئر کروں گی۔ تو وظیفہ بہت ہی آسان سا ہے، بہت ہی ایزی سا عمل ہے۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے، عمل شیئر کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ میرے اسلامک AU انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ثواب کی نیت کے ساتھ آگے سے آگے اپنے فرینڈز، ریلیٹیوز اور فیملی ممبر میں شیئر کیجئے، تاکہ کوئی نہ کوئی اس سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیا کریں، تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو ویڈیو بہت شارٹ سی ہوتی ہے، بہت لانگ، بہت لمبی، گھنٹے کی، 1.5 گھنٹے کی ویڈیو نہیں ہوتی۔ تو آپ لوگوں سے میں یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کیا کریں، تاکہ اس کا فائدہ آپ کو بھی ہو اور مجھے بھی ہو۔ آپ کمپلیٹ دیکھیں گے، آپ کو فائدہ ہوگا، آپ اولاد کی نعمت سے سرفراز ہو سکو گے، تو مجھے بھی فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو یقین کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، اگر آپ کا یقین ڈگمگا گیا تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ٹائم ویسٹ کے بنا اب ہم اپنے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اولاد کی پیدائش سے نا امید حضرات کے لیے بہت ہی انمول وظیفہ، جو اولاد سے نا امید ہو جائے، اس آیت مبارکہ کو 41 ڈیز، اس آیت مبارکہ کو 41 ڈیز، 41 دن تک روزانہ بلا ناغہ، لگاتار ناغہ نہیں کرنا، 300 ٹائم، 300 مرتبہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے میاں بیوی آدھا آدھا کھا لیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور امید بھر آئے گی۔ یہ آیت مبارکہ آپ کو میں پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں، آپ کی اسکرین پر بھی چل جائے گی۔ بہت چھوٹی سی آیت ہے، آپ پڑھو گے تو آپ کو یاد ہو جائے گی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17۔ تو یہ آپ نے ڈیلی پڑھنی ہے، کسی میٹھی چیز پر دم کرنا ہے۔ آپ نے 41 دن یہ عمل کرنا ہے، تو آپ چینی پر بھی کر سکتے ہو، یا مٹھائی پر، یا کسی بھی میٹھی چیز پر آپ نے دم کر کے ڈیلی دونوں نے آدھا آدھا کھا لینا ہے۔ ہسبینڈ وائف دونوں کے لیے یہ آپ کے کرنے کا عمل ہے۔ کرنا صرف ایک نہیں ہے، ہسبینڈ کر لے یہ عمل یا وائف کر لے، تو کھانی دونوں نے ہے۔ آپ نے یہ عمل کرنے کے بعد، وظیفہ کرنے کے بعد دم کر لینا ہے میٹھی چیز پر، تو دونوں نے آدھا آدھا کھا لینا ہے۔ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17، اس کے اول آخر درود پاک صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، یا جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلو، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلو، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلو، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا کوئی سا بھی درود پاک۔ زیادہ بیسٹ یہی ہے کہ آپ درود ابراہیم 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور درمیان میں یہ آیت مبارکہ 300 مرتبہ 41 دن پڑھنی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بس اتنی سی آیت مبارکہ ہے، 17 آیت مبارکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ تو آپ یقین کے ساتھ عمل کیجئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ جب تک آپ کا یقین ہی کامل نہیں تب تک عمل کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ یقین کے ساتھ عمل کرو گے تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے عمل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ اولاد ہو تب بھی آزمائش، اولاد نہ ہو تب بھی آزمائش۔ جی ہاں، اگر اولاد ہو اور نیک نہ ہو، بد بن جائے، تب والدین کے لیے کتنی آزمائش، دنیا میں بھی اس کا وبال اور آخرت میں بھی اس کا وبال والدین کو ضرور اٹھانا پڑتا ہے۔ اولاد ہو اور نیک ہو، اس کی بھی آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے اور نیک اولاد سے نوازے۔ بد اولاد والدین کے لیے آزمائش ہی آزمائش ہے۔ اور اگر نہ اولاد ہو تب بھی والدین کتنے جتن کرتے ہیں، میڈیسن یوز کرتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں حکیموں کے پاس، اور کئی علاج معالجے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نواز دے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اولاد دے، نیک اولاد دے، اولاد کی نعمت سے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی محروم نہ رکھے۔ اور ساتھ میں یہ دعا تو مسٹلی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد سے نوازے، عبادت گزار، فرما بردار، متقی، پرہیزگار اولاد سے اللہ تعالیٰ نوازے۔ اور اگر بد اولاد ہوگی تو آپ کے لیے بہت ہی وبال کا کام بن جائے گا۔ تو یقین کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ کوئی بھی عمل کرو، کوئی بھی وظیفہ کرو، اس کے کرنے سے پہلے آپ صدقہ ضرور نکال دیا کرو۔ صدقہ آنے والی بیماریوں کو دفع کرتا ہے، بری موت کو دفع کرتا ہے، صدقے سے ہر مشکل پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تو یقین کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔